ہو جائے صحیح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما آمين یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں تو الحمدللہ ہم اپنا ریویو کر رہے تھے جملہ اسمیہ کا، اور اس آیت پہ تھے، اور اس آیت میں بہت سارے کانسیپٹس ایک ساتھ آئے ہیں، تو اس کو ہم نے یہ کیا تھا کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم دوبارہ سے اس کا کریں گے. تو ایک دفعہ پھر اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اور جو باقی مثالیں ہیں اس چیپٹر میں وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. میں ایک منٹ بک کھول لوں اپنے پاس تاکہ ایکسس آسانی ہو. جملہ اسمیہ کے بارے میں کوئی سوال اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو وہ بتائیے. بیسکلی ہم جملہ اسمیہ ہی کر رہے ہیں. جی تو چیپٹر 5 سے شروع ہوتا ہے میرے خیال میں جملہ اسمیہ کا سارا. جی جملہ اسمیہ ٹھیک. اچھا جی، تو اس کو ہم کس طرح پھر سالو کریں گے؟ واو کیا ہے؟ حرف عطف. بالکل حرف عطف. لہم، لا پلس ہوم ہے یہ. ہاں یہ حرف جر ہے، یہ اٹیچ پروناؤن ہے جار اسٹیٹس میں. ٹھیک ہے نا، ہم اس کو جو ہے وہ 3 M P اور J اس طرح انالائز کریں گے. یہ آپ کا اس میں مجرور ہو گیا. جار اور مجرور جو ہے وہ ہمارا ایچ او جے فریگمنٹ ہو گیا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایم بی ایف بنے گا یا ایم بی کے بنے گا. تو آپ کے خیال میں یہ کیا بنے گا؟ یہ ایم بی کے. ہاں اس کے بعد کیونکہ ہمارے پاس رفع اسم آ رہا ہے تو موسٹ پروبیبلی زیادہ چانس یہی ہے کہ یہ جو ہے وہ ایم بی کے بنے گا. تو ہمارا یہ ہو گیا ایم بی کے، اور یہ کیونکہ سینٹینس میں پہلے آ رہا ہے تو ہم اس کو مقدم لکھیں گے. اچھا، اور مقدم بھی ہے، ایم بی کے مقدم بھی ہے، اور یہ لام ہے حرف جر، اور اس لام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ملکیہ، لام آف پوزیشن. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ پوزیسو سینٹینس بن جائے، پوزیشن کا سینٹینس بن جائے ہمارا. اچھا، ہوم اور عذابن میں کوئی ریلیشن شپ پاسبل ہے؟ نہیں ہے. تو ہمارا جو ہے وہ ایم بی کے مقدم کا جو بکٹ ہے وہ بند ہو گیا ہے. اب نیا بکٹ شروع ہوا ہے. تو عذابن کیا ہے؟ عذابن اسم ہے، رفع سنگولر میسکولائن کامن. بالکل. اچھا، عذابن تو یہ اسم ہے اور رفع ہے اور کامن ہے، اور یہ ایم بی کے بعد ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارا؟ مبتدا. اور یہ مؤخر ہے، یہ کیونکہ بعد میں آ رہا ہے، تاخیر سے آ رہا ہے، تو وہ ہم اس کو مؤخر کہیں گے. نیکسٹ جو ورڈ ہے علیمن ہے. علیمن کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے، رفع سنگولر میسکولائن کامن R1MC. بالکل. اچھا، یہ دونوں اسم ہیں، دونوں کی پراپرٹیز سیم ہے، لیکن کیا یہ موصوف صفہ ہے یا نہیں؟ ہاں یہ ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ علیمن جو ہے دردناک کس چیز کے بارے میں ہے؟
عذاب کے بارے میں. عذاب کے بارے میں. بالکل. تو کیونکہ ڈسکرائب کر رہا ہے ہم، تو اسی لیے یہ ہو گیا صفہ. موصوف. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا ایم بی کیا ہو گیا, یہ آپ کا ایم بی کے سوری مبتدا مؤخر کا بکٹ ہم، یہاں تک ایکسٹینڈ ہو رہا ہے. ہم. اچھا اب آگے بیش آ رہا ہے. تو یہ پورا مبتدا ہوا عذاب علیم. بالکل. عذاب علیم موصوف اور صفہ تو فریگمنٹ ہے نا, اور فریگمنٹ کو جی ہم ایک ہی بکٹ میں رکھتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا. تو عذاب علیم آپ کا موصوف صفہ ہو کر یہ مبتدا مؤخر ہوا. ہم. ٹھیک ہے نا. اچھا اب کیا ہے, اب اس کے بعد آ رہا ہے بی اور ما. بی کیا ہے؟ ایچ او جی. بالکل. اور ما کیا ہے؟ ہاں موصولہ. اس میں موصول. بالکل اس میں موصولہ ہے. اور اس کو اینالائز کریں, ماں کیا ہوگا یہاں پہ, اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ جر ہوا نا کیونکہ ایچ او جی سے ہاں لگا ہوا اس ہے. میں مجرور ہوا وہ یہاں. اس میں بالکل. مجرور. فی محلی جر. ہم. کیوں ہم نے فی محلی جار لکھا یہاں پہ؟ یہ جو مجرور کا کام کر رہا ہے نا. ہاں اور یہ اپنا جر دکھا نہیں سکتا ہے نا. اس میں موصول ہم نے پڑھے تھے نا کہ یہ نان فلیکسیبل ہوتے ہیں. یہ سب تینوں حالتوں میں رفع نصب جر میں ایک ہی جیسے رہتے ہیں. تو ہمیں اسی لیے فی محلی کا ٹول استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اس کا کیا ہے, اس کی حالت کیا ہے اور یہ کیا رول پلے کر رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. جی. اچھا اب جو ہے اس میں موصول جب ہوتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اس کے فوراً بعد صلہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں موصول اور صلہ کے درمیان کچھ نہیں آ سکتا. تو جی اسی لیے ہمارے لیے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ اس میں موصول کے بعد جو بھی آ رہا ہوتا ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ فریگمنٹ ہے تو فریگمنٹ کہاں تک چل رہا ہے, اور اگر جی جملہ ہے تو جملہ کہاں تک چل رہا ہے. تو یہاں جی پہ جو ہے وہ ماں کے بعد بھی الفاظ ہیں. تو ہمیں اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ صلہ ہے یا نہیں. یہ تو ہمیں جی پتا ہے کہ ماں کے فوراً بعد صلہ شروع ہو جائے گا, لیکن ابھی ہمیں جی یہ نہیں پتا کہ یہ صلہ پورا کا پورا ہوگا یا ایک لفظ ہوگا, کیا ہوگا. تو وہ جی اب ہم دیکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا اب جی کانو ہے. کانو جو ہے اس میں ناقص ہے. جی یہ فعل ہاں ناقص ہے. ہاں فعل ناقص. ٹھیک ہے نا. ہاں جی اور یہ اس میں اس کا اسم کیا ہوگا؟ اس کا ہم ان سے ڈور ہے. اسموہا جو ہے وہ ہے اس میں کانا, اس میں کانا کہاں ہوگا, کہاں اسموہا تو کانو ہم اسی ہم کو کہتے ہیں. ہاں اس میں ہم کانا جو ہے وہ ہوم ہے. بالکل کیونکہ کانو ہے اسی لیے. جی اچھا اب کیونکہ فعل ناقص ہے اس کا اسم ہے تو اب اس کی خبر ہونی چاہیے. تو اب آگے جی چلتے ہیں. تو آگے کا لفظ کیا ہے؟ یکذبون. یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ فعل ہے. فعل ہے. یا بگننگ اونا اینڈنگ. بالکل. تو یہ فعل مضارع ہے. جی اور ہم نے پتا ہے کہ ہمیں جو کانا اور اس کا اسم مبتدا بناتے ہیں, اور مبتدا کے بعد جب جیسے ہی فعل آتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مبتدا. ہاں تو اس کا انسائڈ ڈوئر بھی جو ہے وہ ہوم ہے. جی اور یہ جو جملہ فعلیہ ہے یہ فی محلی نصب
اب ہمیں پتا ہے کہ کانا کی کا جو اسم ہوتا ہے وہ رفع اسٹیٹس میں ہوتا ہے، اور کانا کی جو خبر ہوتی ہے وہ کون سے اسٹیٹس میں ہوتی ہے؟ نصب میں. نصب میں ہوتی ہے، بالکل. تو اب ہمیں پتا ہے کہ کانو مبتدا ہے اور اس کے بعد جملہ فعلیہ آ رہا ہے تو وہ اس کی خبر ہوگا. تو جی اب یہ خبر ہمیں اس کو فی محلی نصب لکھنا پڑے گا، کیونکہ ایک سینٹینس چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو اپنا اسٹیٹس شو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. تو فی محلی کا ٹول ہم نے استعمال کیا. نصب کیوں کہا اس کو؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کانا کی جو خبر ہوتی ہے وہ نصب سٹیٹس میں ہوگی ہمیشہ. جی ٹھیک ہے نا. تو کانو یکذبون یہ پورا کا پورا جو سینٹینس ہے جو کہ خبر اور مبتدا مل کر جملہ اسمیہ بناتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. یہ جملہ اسمیہ آپ کا ہو گیا. یہ تو یہ جو جملہ اسمیہ ہے یہ پورا کا پورا صلہ ہے. ٹھیک ہے. جی اور ماں اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کیا بنا؟ اس میں صلاۃ مجرور. ٹھیک ہے. ماں کا ہم نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا نا. ماں کیا بنے گا؟ ماں اس میں موصول ہے. اس میں مجرور. اس میں یہ مجرور. جملہ فعلیہ نہیں ہوگا کانو یکذبون؟ کہاں کانو اصل میں کانا جب ہم کہتے ہیں نا کانا اور لیسا سارا جی دما داما ما جو ہے اصبح یہ والے جو افعال ہیں یہ اسپیشل افعال ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں انکمپلیٹ افعال ہوتے ہیں. یہ یعنی یہ ناقص ہوتے ہیں. اور ہم نے پڑھا تھا کانا میں کہ کانا اینڈ اٹس سسٹرز تو یہ کوئی 13 کے قریب افعال ہیں جو کہلاتے تو فعل ہیں. کانجوگیٹ بھی فعل کی طرح ہی ہوتے ہیں. لیکن ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ اس کو ایک دفعہ آپ کو دکھا دیتی ہوں. اس جی کے تو بعد جو کانا جو ہے جملہ چلائے گا. بالکل یہ فعل ناقص ہوتا ہے. اچھا یہ کہلاتا ہے انکمپلیٹ فعل. ہم انکمپلیٹ فعل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جیسے ہم نصرہ پہ جب ہم آتے ہیں تو نصرہ کا ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہی ہیلپ. ہی ہیلپڈ. تو ہی کیا ہے؟ ڈوئر. اور یہ کیا ہے؟ ایکشن. ٹھیک ہے نا. تو نصرہ جو ہے وہ کمپلیٹ فعل ہے اور کمپلیٹ فعل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: ایکشن، ڈوئر اور ٹائم. ٹھیک ہے نا. اب ہیلپ جس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے. تو جب یہ تینوں چیزیں موجود ہوتی ہیں ایک فعل میں تو ہم اس کو کہتے ہیں فعل تام، کمپلیٹ فعل. جیسے نصرہ. اب نصرہ میں کیا ہمیں ایکشن پتا ہے، کوئی ایکشن ہو رہا ہے نا اسی لیے ہم اس کو فعل کہہ رہے ہیں. تو جو اس کے اندر انسائڈ پروناؤن ہے ہوا ہما ہوم ہیا ہما ہونا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحنو، اس کو ہم کہیں گے ڈوئر، کیونکہ وہ کوئی ایکشن کر رہا ہے. ایکشن کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈوئر. ڈوئر کہتے ہیں. بالکل. یہ تو جو نارمل افعال ہیں جو ابھی تک ہم پڑھتے آئے ہیں یہ ہوتا ہے. اور یہ پورا کا پورا جو ہے یہ بناتا ہے جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. کانا کا مطلب ہوتا ہے ہی واز. اچھا ہی کیا ہے؟ انسائڈ پروناؤن ہے جو ہر فعل میں ہوتا ہے. واز کیا ہے؟ واز آپ کو کیا بتا رہا ہے فعل کے بارے میں؟ پاسٹ ٹینس کے بارے میں. بالکل یہ ٹائم بتا رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا. لیکن کیا چیز مسنگ ہے؟ ایکشن. ایکشن. ایگزیکٹلی. اب کیونکہ ایکشن مسنگ ہے
تو ہم جو انسائڈ پروناؤن ہے کیا اس کو ہم ڈوئر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. ایکشن کرنے والے کو ہم ڈوئر کہتے ہیں نا. اب یہاں تو ایکشن ہی نہیں ہے, تو پھر ہم اس کو سمپلی کیا کہتے ہیں؟ اسم آف کانا. اب جب اس میں ایکشن ہی نہیں ہے موجود تو کیا یہ جملہ فعلیہ بن سکتا ہے؟ نہیں. نہیں. اسی لیے ہم اس کے اندر کے پروناؤن کو اسم کانا کہہ کے اور اس کو جملہ اسمیہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کو ہم خبر آف کانا کہہ دیتے ہیں. تو اسی لیے فعل ناقص اگر ہوگا انکمپلیٹ جو افعال ہیں جن کی لسٹ ہے بک میں بھی, اور وہ 13 ہیں تقریباً, پورا یہ گروپ ہے 13 افعال کا جو کہ اپنے اندر ایکشن نہیں رکھتے, تو ان کے اندر کا جو پروناؤن ہے وہ ان کا اسم کہلاتا ہے, اور اسم اپنے اسم کانا کے ساتھ مل کر کیا بناتا ہے؟ مبتدا. اور جہاں مبتدا ہوتا ہے وہاں کون سا جملہ شروع ہو جاتا ہے؟ جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. تو یہ آپ ہاں, دوبارہ بتائیں, ٹھیک ہے یہ نا. آپ نے کیا کہا؟ جہاں فعل ناقص ہوتا ہے اس کا کیا مل کے ہاں, فعل ناقص میں کیونکہ ایکشن نہیں ہوتا تو رائٹ. ہم انسائڈ پروناؤن کو کیا کہتے ہیں؟ اسم. صحیح ہے. اسم اور کانا یہ دونوں مل کے کیا بناتے ہیں؟ مبتدا. اوکے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں فعل تو ہے نہیں, صرف اسم ہے اور اس سے سینٹینس شروع ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے ہم اس کو جملہ فعلیہ نہیں کہیں گے, ہم اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے. Okay. So kana and ismu kana are combined and they are called mubtada. Yes. And anything that comes after it in the nasab status Is khabar. is its khabar. ٹھیک ہے. And mubtada and khabar together combine to form jumla ismiya. ٹھیک ہے. تو جہاں کانا, لیسا, اصبحا, ما داما اس طرح کے الفاظ آپ دیکھیں گے تو ایک تو وہ ہوں گے انکمپلیٹ افعال, ہیں وہ فعل لیکن انکمپلیٹ ہے, اور ان کے اندر ایکشن نہ ہو موجود ہونے کی وجہ سے ہم ان کو جملہ اسمیہ ان سے بناتے ہیں. اسم کانا has to be in a particular like a specific status یا یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے رفع نصب جائے؟ No, رفع. رفع. اوکے. اسم کانا should It be needs رفع. to be رفع. Yes. ٹھیک ہے. اچھا, تو ہماری ہم جو مثال کر رہے تھے رفع. ایک کانو جو ہے, کانا جی, کانا کانو, یہ سب ہر جو بھی آتا ہے وہ پورے رفع اسٹیٹس میں رہیں گے نا وہ؟ جو انسائڈ پروناؤن ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ پروناؤنز ہے نا, تو وہ تو رفع میں ہی ہوں گے. بالکل. وہی. اسی لیے دیکھیں آپ حرف آف نصب کے ساتھ انڈیپینڈنٹ پروناؤنز نہیں آتے, ان کے ساتھ اٹیچ پروناؤنز آتے ہیں کیونکہ وہ نصب چاہیے نا ہمیں. انڈیپینڈنٹ پروناؤنز تو ہمیشہ رفع ہوتے ہیں, اسی لیے وہ اٹیچ ہو کے نہیں آتے. انڈیپینڈنٹ. تو جو انسائڈ پروناؤن ہوتا ہے فعل میں وہ ڈوئر ہوتا ہے, ہمیشہ رفع ہوتا ہے, اس لیے وہ سارے کے سارے پروناؤنز انڈیپینڈنٹ پروناؤنز ہوتے ہیں. تو یہ جو اگزامپل ہے جو ابھی ہم نے یہ کانو یکسبون میں کانو اس فعل ناقص اور اس کا انسائڈ پروناؤن ہم ہے, وہ اس کا اسم کہلائے گا.
وہ اس کا اسم کہلائے گا. سو کمبائن کانو از مبتدا اور Yes. یکذبونا از ناٹ خبر ہے. یہ اس کی خبر کہلائے گی. جی ہاں کیونکہ ہم نے اس کی پڑھا تھا خبر نا ہوگی فی محل کہ نصب. اگر مبتدا بالکل اگر مبتدا کے بعد فعل شروع ہوتا ہے تو جی پھر وہ جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے وہ خبر آٹومیٹکلی بن جاتا ہے. صحیح. تو یہاں کیونکہ قانون ہے وہ اپنے اسم کے ساتھ مبتدا بنا رہا ہے اور اس کے بعد فوراً آپ کو دکھا کہ یہ فعل ہے, فعل مضارع ہے, ہوم ورژن ہے. تو یہ فعل مضارع اپنے ہوم انسائڈ پروناؤن ڈوئر کے ساتھ مل کر کیا بناتا ہے, جملہ فعلیہ. اور وہ جو جملہ فعلیہ ہے وہ پورا کا پورا فی محلی نصب کیا ہو جاتا ہے, خبر کانا. صحیح سمجھ گئی. اگر فعل آ رہا ہو اس کے بعد اور اگر اس کے بعد کوئی اور اسم آ رہا ہو تو وہ خبر وہ دیکھیں گے کہ وہ ایم بی کے بنتا ہے یا خبر بنتا ہے یا پھر دوبارہ مبتدا ہے, وہ پھر جملہ اچھا. اسمیہ جس طرح ہوتا ہے اگر نارمل. تو اس کا اسٹیٹس آبویس ہوگا یا وہ بھی فی محلے ہوگا پھر؟ نہیں اس کا اسٹیٹس پھر آبویس ہوگا. اچھا صحیح سمجھ گئی. اگر وہ سنگل ورڈ ہے ٹھیک سمجھ یا گئی. کو یا موصوف صفہ ہے نا, یا مضاف ہے تو کنفرم ہوگا آپ کو کہ کیا اسٹیٹس ہے. لیکن اگر ایسا کوئی ہے جیسے فار ایگزامپل آپ لے لیں حرف عطف ہے نا, کوئی سا بھی اور جی فریگمنٹ ہے اس کے علاوہ, تو وہ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کیا رول ہے سینٹینس میں, ٹھیک ہے اور ہمیں پھر فی محلی استعمال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. وہ انشاءاللہ ہم کانا کی اور بھی پریکٹس کریں گے. ہمارا چیپٹر 10 جو ہے وہ کانا ہوگا. تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے بعد انشاءاللہ ہم نیگیشن کریں گے ایک دفعہ, اور ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم کانا ان لیسا دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز کریں گے انشاءاللہ. جی تو یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا, اس میں کوئی کوشچن؟ نہیں. جی نہیں الحمدللہ. ٹھیک. تو یہ جو پورا جملہ اسمیہ آپ کا بنا ہے کانو یکذبون, یہ صلہ ہے کس کا؟ ماں کا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ صلہ ہے اس میں موصول کا, تو اب کانو یکذبون کا کام ختم ہو گیا سینٹینس میں. یہ اب باقی سینٹینس میں کوئی رول پلے نہیں کر رہا. اب ہمیں کنسنٹریٹ کرنا ہے صرف موصول پہ, اس میں موصول پہ کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو وہ بی کے بعد آ رہا ہے, اور ہم نے کہا کہ اس میں موصول فی محلی جر جو ہے وہ اس میں مجرور ہے. تو ایچ او جے اور اس کا اس میں مجرور ایک جملہ اسمیہ میں کیا بناتے ہیں؟ ایم بی کے. بالکل. تو ایک ہمارے پاس ایم بی کے مقدم یہ تھا لہم, پھر مبتدا مؤخر آیا, پھر دوبارہ کیا آ گیا؟ ایم بی کے. ایم بی کے آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا ہو گیا ایم بی کے 2. لیکن یہ کیونکہ مبتدا کے بعد آ رہا ہے, اپنی نیچرل جگہ پہ آ رہا ہے, تو ہم اس کو مقدم مؤخر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہ تو ہم نے اس کو پورا اینالائز کر لیا, لیکن اب یہ سینٹینس کیسا ہے, سینٹینس کیسا بن رہا ہے, تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس لہم جو تھا وہ کیا تھا, ایم بی کے مقدم, عذاب علیم موصوف صفہ ہو کے کیا بنا تھا ہمارا, مبتدا مؤخر.
مبتدا مؤخر کامن، کیونکہ یہ بعد میں آ رہا ہے اسی لیے کامن ہے، ٹھیک ہے نا. جی اور بیما کانو یکذبون ہمارا ایچ او جے فریگمنٹ تھا، اور یہ بھی ہمارا ایم بی کے 2 بنا. ٹھیک ہے نا. اچھا، جی جب ہمارے پاس لام ایچ او جے ملکیہ، لام ملکیہ آتا ہے ایم بی کے مقدم میں، پہلی شرط کیا ہے کہ لام ملکیہ ہو اور ایم بی کے جو ہے وہ پہلے آ رہا ہو. ٹھیک ہے نا. یہ 2 شرطیں ہیں آپ کے پاس. تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مبتدا ہے اس کے فوراً بعد جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہو، اس کے بعد آ رہا ہو مبتدا. ٹھیک ہے نا. تو یہ والا جو ٹیمپلیٹ ہوتا ہے ایم بی کے مقدم کے بعد جب مبتدا مؤخر آتا ہے تو وہ کون سا جملہ اسمیہ بناتا ہے؟ بی کے مقدم پلس مبتدا مؤخر is normal just جملہ ہے اس میں. نارمل پوزیسو جملہ اسمیہ. نارمل possessive. نارمل اس لیے کہ مبتدا کامن ہے، ٹھیک ہے نا. نارمل ہے یہ. جب مبتدا بعد میں آتا ہے ایم بی کے تو وہ کامن ہو جاتا ہے، تو اسی لیے ہم اس کو نارمل کہیں گے. لیکن جو لام ہے، لام ملکیہ ایم بی کے مقدم میں، اس کی وجہ سے یہ پوزیسو سینٹینس ہو جائے گا. اگر لام نہیں ہوتا تو یہ نارمل ہوتا. پھر یہ نارمل ہوتا. بالکل لام ہو یا اندہ ہو، یہ 2 سے پوزیشن بنتے ہیں. ایک مرتبہ بتائیں گے آپ کیا بتا رہی تھی؟ بالکل. یہ ایم بی کے مقدم وَلَهُمْ، sentence کے بارے میں۔ جی میں بالکل دوبارہ کر دیتی ہوں. ہم نے دیکھا کہ وا کے بعد ہے لا اور لہم، ٹھیک ہے نا. اور یہ لہم جو ہے وہ ایچ او جے فریگمنٹ ہے جیسے ہم نے دیکھا، اور یہ کیونکہ جی شروع میں آ رہا ہے اور اس کے بعد ایک اسم ہے تو ہم اس کو ایم بی کے مقدم کر دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. جی اچھا، جب ایم بی کے مقدم آئے اور اس میں لام ملکیہ ہو، یہ جو 2 آپ کی شرطیں ہیں، لام ملکیہ ہو، پوزیسو لام ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ مبتدا اس کے بعد آ رہا ہو، تو جی جب یہ 2 شرطیں پوری ہوتی ہیں اور اس کے بعد مبتدا مؤخر آتا ہے تو یہ کس قسم کا سینٹینس بناتا ہے؟ possessive پوزیسو. sentence۔ جی ٹھیک ہے نا. جی تو کیونکہ یہاں مبتدا کامن ہے تو یہ نارمل ہے، تو ہم نے یہاں نارمل لکھ دیا. جی لام ملکیہ کی وجہ سے، لام آف پوزیشن کی وجہ سے ہم نے اس کو کیا لکھا؟ پوزیسو. possessive۔ ٹھیک ہے نا. نارمل پوزیسو جملہ اسمیہ. جی سسٹر یہ ٹوٹل کتنے ٹیمپلیٹس ہے اس طرح؟ ابھی تک ہے تو بہت سارے، اور ہم نے ابھی بہت تھوڑے سے کیے ہیں. یہ تقریباً نارمل جو جملہ اسمیہ ہے اس کے کل ملا کے ہیں تو ویسے 2 ہی، لیکن ہم ایک کو اور شکلیں بھی دے سکتے ہیں تو وہ پھر تقریباً 5 ہو جاتے ہیں نارمل جملہ اسمیہ کے. ایکسکلوسیو جملہ اسمیہ کے 2 ہیں، اور جو اہتمام اور توکید ہے اس کے ابھی مزید ہے، ہم نے صرف ایک آدھ ہی پڑھا. تو یہ ہم یہ جب کہیں پہ ایڈوانس یہ صرف ہماری پڑھ لیں بک گے. میں ہے کہیں سارے ایک جگہ کنسائز یا نہیں؟ یہ تو مجھے نہیں آئیڈیا ہے، کیونکہ میں خود جو ہے وہ میں نے اپنا ایڈوانس جو نحو ہے
وہ پھر ریپیٹ کرنا ہے. بہت ساری چیزیں اس میں سے میں بھول چکی ہوں, تو اس لیے مجھے نہیں آئیڈیا. لیکن باقی جتنے ٹائپس آف سینٹینسز جو ہوں گے وہ ایڈوانس نحو میں آئیں گے, اور اس میں ہم حال اور تمیز اور یہ جو ہم نے ابھی صرف ایک دو جگہ ہم نے ورڈز سنے ہیں, یہ پورے چیپٹرز ہیں, ان کے اپنے اپنے پورے رولز ہوتے ہیں. پھر ہم ٹائپس آف سینٹینسز بھی پڑھیں گے. اور تو ابھی تک ہم نے جتنے پڑھے ہیں آپ ان کو ایک جگہ کنسائز کر سکتی ہیں جو 4-5 ہیں, تاکہ اس کو ہم لوگ پریکٹس کر لیں. میں نے نوٹس دیے ہوئے ہیں, نوٹس بنائے ہوئے ہیں میں نے, وہ میں پھر دوبارہ گروپ میں شیئر کر لوں گی. اس میں میں نے اپنے سارے جو ہے نا ایک جگہ کر کے ایک جگہ وہ کیے کر ہوئے دیے ہیں. مثالوں کے ٹھیک ہے ساتھ. آپ وہ کر دیجیے گا. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. لاسٹ ویک ہم نے انشاءاللہ ایکسکلوسیو پڑھا تھا اور یہ آج ہم یہ نارمل پوزیسو جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں. جی سوری, آپ کے بعد شروع والی کم آئی میں نے آواز. کہا جو لاسٹ ویک ایکسکلوسیو جملہ اسمیہ پڑھا تھا ہم نے, اسے اختصاص کہتے ہیں, اور یہ آج جو ہے یہ نارمل پوزیسو جملہ اسمیہ. جی وہ اور اس پھر کو ہم اردو میں کیا اس پہ کہتے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہیں عربی؟ ارینجمنٹ کیسی ہے. جی ہاں, تو آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں اس کو عربی میں؟ عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کو اختصاص کہتے ہیں. اچھا, یہ بھی اختصاص میں, یہ نارمل ایکسکلوسیوٹی پوزیسو کی. جملہ اسمیہ بھی اختصاص میں ہی آئے گا. نہیں, وہ تو ایکسکلوسیو ہوتا ہے, یہ تو نارمل ہے, بس جملہ اسمیہ ہے, اس کا کوئی اس میں آئی خاص تھنک نام مبتدا نہیں ہے. مؤخر جو ہے وہ پراپر ہوگا ایکسکلوسیو میں, رائٹ؟ جی بالکل پراپر ہوتا ہے. اور جو ہے وہ ایک اور اس کا ٹیمپلیٹ بھی ہے, وہ انشاءاللہ ہم جب اس تک پہنچیں گے تو پھر کریں گے. تو ابھی جو ہمارے پاس مثال ہے تو اس میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لام ہے, ملکیہ, مبتدا جو وہ ایم بی کے جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے تو مقدم ہے, اور تیسری شرط یہ ہے کہ مبتدا اس کے بعد آ رہا ہے. تو جب ہم یہ ارینجمنٹ دیکھیں گے کہ مبتدا مؤخر ود لام ملکیہ یا اندہ, یہ دو پاسبلٹیز ہیں. لام ملکیہ اور اندہ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مبتدا مؤخر کامن ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ نارمل پوزیشن سینٹینس, جملہ اسمیہ. لیکن اگر یہ ہوا کہ آپ کے پاس لام ملکیہ یا اندہ کے ساتھ ایم بی کے مقدم آیا, پھر اس کے بعد مبتدا مؤخر آیا اور وہ پراپر ہے, اب ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہے ایکسکلوسیو. اس پراپر کی وجہ سے ہم کیا کہیں گے؟ ایکسکلوسیو پوزیسو جملہ. ایکسکلوسیو. اور اندہ اور لام ملکیہ ایم بی کے مقدم کی وجہ سے ہم اس کو پوزیشن, اور یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. تو ہمیں ہر سینٹینس کو اس کے میرٹ پہ اینالائز کر کے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ وہ یا نارمل ہے یا اختصاص ہے اس میں, یا اس میں اہتمام ہے, اس میں توکید ہے. یہ ڈفرنٹ ٹائپس ہیں جملہ اسمیہ کے, ٹھیک ہے نا. تو آہستہ آہستہ ہم اب ان کو پہچاننے کی پریکٹس کریں گے. پہلے ہم سیکھیں گے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے, اس کے بعد پھر ہم پریکٹس کریں گے, اور پھر آپ دیکھیے گا کہ جب ایک دفعہ آپ کا یہ ریویو بہت اچھا ہو جائے گا تو آپ کو یہ والے ٹیمپلیٹس خود بخود نظر آنے لگیں گے قرآن میں. ٹھیک ہے نا. تو بس یہ کہ پریکٹس انشاءاللہ ہے, اور بار بار اس کو ریویو کرنا ہے جب تک کہ یہ ذہن میں نہ بیٹھ جائے. اچھا جی, تو اب ہم ایک اور سینٹینس کرتے ہیں اپنی. آپ سورہ توبہ کی آیا نمبر 122 کا ریویو کر رہی تھی لاسٹ ٹائم. اچھا صحیح, ایک سیکنڈ میں نکال لیتی ہوں. سورہ توبہ 122.
अच्छा जी, वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफा। ठीक है, जी। काफतन। अच्छा जी, वाह क्या है हमारा? अतफ। अतफ। माँ यहाँ पे क्या है? इसमें मौसूल नहीं, negation माँ नाफिया है, ये निगेशन। ठीक है ना? जी। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसमें मौसूल है या ये कि जो है ये वो है नाफिया। माँ नाफिया है? तो जी। ये इंशाल्लाह हम अभी जब निगेशन का करेंगे और उसमें और मजीद क्योंकि हमने अभी निगेशन की है जुमला इस्मिया जुमला फेलिया के साथ, और उसके बाद हमने उसमें जो है वो देखे हैं एक्सेप्शंस और वो सारा हमने वो पूरा चैप्टर पढ़ा। फिर जो चैप्टर 10 है उसमें काना और लैसा जब आता है तो उसमें भी निगेशन इन सेंटेंसेस की कैसी होती है वो हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है। जी इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो अभी के लिए आप बस ये देख लीजिए, जहन में रख लीजिए कि ये इसमें मौसूला नहीं है, ये क्या है? नाफिया। माँ नाफिया। ठीक है ना? जी। अच्छा, काना। काना क्या है? इसमें नाफिस फेल नाफिस। फेल नाफिस सारे। ये हाँ, इसके अंदर इसम होगा लेकिन इसको हम फेल ही कहेंगे। ठीक है ना? अच्छा, काना जो है इसमें कौन सा वर्जन है? ये हुआ। वाह। हुआ वर्जन है। अच्छा जी, तो इनसाइड डूअर हुआ हुआ, लेकिन उसके बाद क्या है? अल मोमिनूना हाँ, तो ये क्या है? इसम। इसको एनालाइज करें। रफा प्लूरल 3 3 proper मैस्कुलिन प्रॉपर। मैस्कुलिन प्रॉपर। बिल्कुल, मैस्कुलिन प्रॉपर। अच्छा, अब फेल नाकिस और हुआ वर्जन है और उसके बाद रफा इसम आ रहा है, तो हुआ इनसाइड डूअर होगा या मोमिनून इनसाइड आउटसाइड डूअर होगा? मोमिनून होगा आउटसाइड। हाँ, क्योंकि ये आफ्टर एंड रफा है, तो ये आपका क्या हो गया? outside door आउटसाइड डूअर, सॉरी आउटसाइड इसम, आई एम सो सॉरी, हम काना कर रहे हैं ना, आउटसाइड इसम होगा। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद है लियन फिरो। ये लामे तो मलकिया ये हो। है ली जो है, ये ली है, अभी इसको ऐसे एज इट इज रखें। यनफिरू क्या है? fail मुदारे फिर फेल मुदारे। हाँ, फेले मुदारे। तो हमें पता है कि ये एचओजे नहीं हो सकता क्योंकि जी। फेले मुदारे से पहले एचओजे नहीं आ सकता। जी। ये लाइटेस्ट इसम, हाँ, वल्फली। ये लाम ऑफ एम्फेसिस है ना। ठीक है?
لام آف ایمفوسس کیسے پہچانے آپ اس کو؟ کیونکہ یہ آ رہا ہے اٹیچ ٹو فعل. جی مضارع، جی بلکہ یہ لام آف ایمفیسس. اچھا ول فعل مضارع آپ مجھے نہیں بتائیے. لائٹسٹ حروف میں آئے گا نا یہ؟ ہاں بالکل، کیونکہ فعل مضارع ہمارا لائٹسٹ ہے، تو اس کا جی مطلب ہے کہ یہ ہو گیا لائٹسٹ حرف. لائٹسٹ حروف. اچھا یہ لائٹسٹ ہے یا لائٹ؟ کیونکہ الفلی یہ لائٹسٹ ہی ہے نا؟ ان لن لکئی حتی لی رائٹ اذن لی، اس میں بھی ہے، لائٹ میں بھی ہے، اور لائٹسٹ میں بھی ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے نا، تو یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا کہ اس کو کس طرح ڈفرینشیٹ کرنا ہے، یہ بائی میننگ ہوگا. جی صحیح ہے. جی تو بائی میننگ میں ہم نے اس کا کیا پڑھا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ جو لائٹسٹ والا حرف ہے لی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جو لائٹ ہے لی، اس کا مطلب ہوتا ہے سو دیٹ. ٹھیک ہے نا. اور جو لائٹسٹ ہے شوڈ. بالکل لائٹسٹ لی جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شوڈ. تو یہ نہیں ہے مومنوں کے لیے کہ وہ سو دیٹ، ٹھیک ہے نا، جی کہ وہ نکلیں کافہ سب ایک ساتھ. یہی اس کا ترجمہ ہے. تو یہ جو لی ہے یہ کون سا ہے؟ لائٹ. لائٹ ہے. اوکے. ٹھیک ہے نا، تو ہم یہ لائٹسٹ کو ہٹا دیں گے، یہ لائٹ حرف ہے. تو یہ فعل مضارع کیا ہے؟ لائٹ. لائٹ. صحیح ہے. جی اچھا تو یہ لائٹ فعل مضارع ہے، اس کا ان سائڈ ڈوور کیا ہے؟ ہم. دے بالکل ہوم. تو کانا اور مؤمنون، کانا اور اسم، یہ میں مٹا دوں یہاں سے ایک کانا اور اس کا اسم کیا بناتے ہیں؟ مبتدا. بالکل مبتدا بناتے ہیں. مبتدا کے فوراً بعد آپ کے پاس کیا آ گیا؟ جو فعل. تو یہ خبر. کیا ہو جائے گا؟ ہاں خبر تو یہ ہوگا فی محلی نصب. مطلب. نصب خبر کانا. ٹھیک ہے نا. جی کافتن ایک ساتھ، کس طرح نکلے؟ سب ایک ساتھ. تو یہ کون سا کوشچن آنسر کر رہا ہے؟ ہاؤ. صحیح ہے نا. میں اس کا ترجمہ ایک دفعہ کنفرم کر لوں تاکہ میں ہم غلط نہ اس کو کر لیں. جی توبہ سورۃ توبہ یہ ہے، اور آیا 122. And it is not for the believers to go forth to battle all at once. ایک ساتھ نہ نکلے نا جنگ کے لیے. بالکل الحمدللہ ترجمہ صحیح تھا. تو کافتن کس طرح؟ ایک ساتھ. تو ہاؤ کا ترجمہ ہو رہا ہے فعل مضارع کے بعد، تو یہ اس کا کیا ہو گیا؟ مفعول حال. الحال. ٹھیک ہے نا. کافتن کیونکہ نصب ہے اسم، اور یہ فعل کے بعد آ رہا ہے، تو یہ ہمارا مفعول ہو جائے گا اور مفعول حال ہوگا. تو یہ پورا کا پورا جو ہے یہ جملہ فعلیہ بنا. ٹھیک ہے نا.
اور وہ جملہ فعلیہ فی محلی نصب خبر بنا کس کا؟ کانا کا. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ کانا پورا ہوگا خبر، پورا جملہ فعلیہ اس کا خبر ہوگا. جی جی. اوکے. یہ کانا مفعول ہاں مفعول. مفعول یہ کاف کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اچھا تو ہم نے دیکھا کہ فعل مضارع آیا اور وہ انسائڈ ڈوئر اس کا ہوم ہے. ٹھیک ہے نا. جی اس کے بعد اب جب جملہ اسمیہ میں جہاں فعل آ جاتا ہے وہاں سے ایک تو خبر شروع ہو جاتی ہے اور جی اس کے بعد جو کچھ آ رہا ہوتا ہے وہ اس جملے کا حصہ ہوتا ہے. اچھا جملہ فعلیہ کا حصہ ہوتا ہے. جی تو کیونکہ فعل کے بعد ایک اسم آ رہا ہے نصب حالت میں، تو جی نصب حالت میں کیا آتا ہے جملہ فعلیہ میں؟ ہاں مفعول آتا ہے نا جی نصب حالت میں. اب ہمارے پاس 5 مفعول ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کون سا والا ہے. تو کافہ کا مطلب ہے سب کے سب. تو وہ سب وہ نکلتے ہیں سب کے سب. تو کون سا کوشچن جو ہے اس کا جواب مل رہا ہے آپ کو کہ کیسے نکلتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں. ہاں کس طریقے سے نکلتے ہیں. ہاؤ جی دے گو فورتھ. تو ہاؤ کا تو ہمیں پتا ہے کہ ہاؤ جب آنسر ہو رہا ہوتا ہے کوشچن جی تو وہ لفظ ہمارا مفعول تو ہوتا ہے کیونکہ وہ نصب ہے، جی لیکن اب وہ حال ہے، مفعول الحال ہے جی کہ وہ ایکشن کا کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ ایکشن کیسے کیا جا رہا ہے. جی 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 سمجھ میں آیا. جزاک اللہ خیر. وہی یار. تو یہ جو پورا آپ کا جملہ فعلیہ ہے یہ فی محل نصب خبر بنا. جی کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ کیا بنا؟ جملہ اس میں اسمیہ. کانا اپنے اسم اور کیا چیز؟ خبر کے ساتھ. او تو وہ پورا ہوگا جملہ اسمیہ. جی. اور یہ ماں جو بس ہے وہ ماں نیگیشن ہے، یہ ہاں ہاں نیگیٹو سینٹینس ہے بس. جی اس کا کوئی مطلب وہ نہیں ہے. یہ جی جیسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ اس کی اسم ہوتا ہے اور اس کا بھی خبر ہوتی ہے. جی تو وہ ابھی ہم نے کیا نہیں ہے نیگیشن اس کا کہ کس طرح. ابھی ہم نے صرف کانا کو کیا ہے. جی تو جب ہم اس کی نیگیشن کریں گے، کانا سینٹینسز کی نیگیشن کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پھر یہ ماں کا کیا رول ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس کا معنی کیا ہوا سسٹر؟ اس کا معنی ہے کہ یہ مومنوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی کہ وہ نکلے جنگ کے لیے. ٹھیک ہے نا. یا نفری جسے ہم کہتے ہیں نا، جنگ کی نفری، کتنے لوگ جا رہے ہیں جنگ پہ، تو کہ وہ نکلے سب ایک ساتھ، سب کے سب. لینفذو بولے تو نکلے. ہاں ٹو گو فورتھ ٹو بیٹل. جنگ کے لیے جی نکلنا، جنگ کے لیے سفر کرنا، جنگ کے لیے نکلنا، یہ فیملی جنگ ون کی کا نیت سے نکلنا. جی یہاں پر جو ہے روٹ لیٹر نون فیرے ہے نا. جی. جی نفرا ینفرو. یہ فیملی ون سے آئے گا نا. فیملی ون ہے دربا یدربو. اوکے اوکے سسٹر جزاک اللہ. ٹھیک ہے. تو اب انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے 2 بڑے سینٹینسز کر لیے ہیں. آپ جی ان کو ایک دفعہ اچھی طرح دوبارہ سے ریویو کر لیں. ریکارڈنگ انشاءاللہ میں پوسٹ کر دوں گی تھوڑی دیر میں، تو آپ جی اسے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور گروپ میں ڈال دیں، انشاءاللہ پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے. جی اور آپ وہ نوٹس ٹیمپلیٹس کے ڈال دیجیے میں گا ذرا. ابھی بھیجتی ہوں. بالکل میں چلیں ابھی جزاک بھیجتی ہوں. اللہ جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا. چلیں تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ.